بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، حبیب بن مظاہر اسدی بنو اسد قبیلہ سے صحابی رسول تھے، جنہوں نے واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ وہ واقعہ کربلا میں شہید ہونے والوں میں سے ایک تھے۔ نام حبیب، کنیہ ابو ثور تھا۔ نسب یوں تھا حبیب بن مظاہر بن ریاب بن اشتر۔ آپ ہجرت سے 13 سال پہلے یمن کے قبیلہ بنو اسد میں پیدا ہوئے، 9 ہجری میں مدینہ آ کر رہنے لگے۔ حبیب بن مظاہر اسدی خاندان بنو اسد کے معروف فرد اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھی تھے۔ معتبر منابع میں ان کے حالات زندگی اور کربلا میں جہاد کا ذکر مفصل ملتا ہے۔ حبیب بن مظاہر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگرد خاص اور وفادار صحابی تھے۔ اپنے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی، بہت سے علوم پر دسترس تھی، زہد و تقوی کے مالک تھے۔ ان کا شمار پارسایان شب اور شیران روز میں ہوتا ہے۔ ہر شب ختم قرآن کرتے تھے۔ صاحب رجال کشی فضیل بن زبیر کے حوالہ سے حضرت حبیب بن مظاہر اور میثم تمار کے مابین ہونے والے مکالمے کو نقل کرتے ہیں، جس میں یہ دونوں حضرات اپنی شہادت سے متعلق پیش آنے والے حالات سے ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے یہ تربیت شدہ شاگرد علم باطن اور علم بلایا و منایا پر کس قدر تسلط رکھتے تھے۔ حضرت حبیب بن مظاہر کا شمار راویان حدیث میں بھی ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حبیب ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ آپ حضرات قبل از خلقت آدم علیہ السلام کس صورت میں تھے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم نور کی مانند تھے اور عرش الہی کے گرد طواف کر رہے تھے اور فرشتوں کو تسبیح و تحمید و تحلیل سکھاتے تھے۔ ناظرین، حضرت حبیب ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ پھر جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو سب سے پہلا شخص جس نے حضرت مسلم کی حمایت اور وفاداری کا اعلان کیا عابس بن ابی شبیب شاکری تھے۔ اس کے بعد حبیب بن مظاہر کھڑے ہوئے اور عابس شاکری کی بات کی تائید کرتے ہوئے یوں گویا ہوئے، خدا تم پر رحم کرے کہ تو نے بہترین انداز میں مختصر الفاظ کے ساتھ اپنے دل کا حال بیان کر دیا۔ خدا کی قسم، میں بھی اسی نظریے پر پختہ یقین رکھتا ہوں جسے عابس نے بیان کیا ہے۔ اس طرح حبیب حضرت مسلم کے بہترین حامی تھے اور مسلم بن اوسجہ کے ساتھ مل کر حضرت مسلم بن عقیل کے لیے لوگوں سے بیعت لیتے تھے، لیکن جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل کوفہ کی بے وفائی کی وجہ سے ان کے قبیلہ والوں نے مجبوراً ان دونوں کو مخفی کر دیا۔ لیکن جو ہی حبیب بن مظاہر کو امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کی خبر ملی تو رات کے وقت سے فائدہ اٹھا کر حضرت سے جا ملے۔ حالت یہ تھی کہ دن کو مخفی ہو جاتے اور رات کو سفر کرتے، یہاں تک کہ اپنی دلی آرزو کو پا لیا۔ اگرچہ بعض منابع نے ذکر کیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے حبیب بن مظاہر کو خط لکھ بلایا، لیکن یہ مطلب معتبر ذرائع کی روح سے ثابت نہیں ہے۔ کربلا پہنچنے کے بعد جب عمر بن سعد کے لشکر میں اضافہ ہوتا دیکھا تو امام سے اجازت لے کر اپنے قبیلہ بنی اسد کے پاس گئے اور مفصل خطاب کے بعد انہیں امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کے لیے درخواست کی، جس کا خلاصہ یہ ہے، میں تمہارے لیے بہترین تحفہ لایا ہوں اور وہ یہ کہ درخواست کرتا ہوں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج عمر سعد کے 22,000 لشکر کے محاصرہ میں ہے۔
آپ لوگ میرے ہم قبیلہ ہیں، میری بات پر توجہ کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت تمہیں نصیب ہو سکے۔ خدا کی قسم، تم میں سے جو بھی فرزند رسول خدا کے قدموں میں جان قربان کرے گا، مقام اعلیٰ علیین پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور ہوگا۔ حضرت حبیب کی تقریر اتنی مؤثر تھی کہ بہت سے لوگوں نے اس آواز پر لبیک کہا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ و تیار ہو گئے، لیکن ارزق بن حرب سہیدادی جو اسی قبیلہ کا ملعون تھا نے 4000 سپاہیوں کے ساتھ ان افراد پر حملہ کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ حبیب نے یہ اطلاع حضرت امام علیہ السلام کو پہنچائی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خدا سے راز و نیاز کرنے کے لیے عصر تسوعہ یعنی 9 محرم کو دشمن سے مہلت طلب کی تو اس دوران میں حبیب نے لشکر عمر سعد کو موعظہ نصیحت کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم کتنی بری قوم ہوگی کہ جب فردائے قیامت اپنے پیغمبر علیہ السلام کے حضور حاضر ہوں گے تو ایسے حال میں کہ اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ اور ان کے یار و انصار کے خون سے اس کے ہاتھ آلودہ ہوں گے۔ شہادت کی موت سے محبت کا یہ عالم ہے کہ جب شب عاشور اپنے ساتھ یزید بن حسین سے مزاح کرتے ہیں تو یزید بن حسین نے کہا کہ یہ کیسا وقت ہے مزاح کا، جب کہ ہم دشمن کے محاصرے میں ہیں اور ہم موت کے منہ میں جانے والے ہیں۔ تو حبیب نے کہا، اے دوست، اس سے بہتر کون سا خوشی کا وقت ہوگا جب کہ ہم بہت جلد اپنے دشمن کے ہاتھوں شہید ہو کر بہشت میں پہنچنے والے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق شب عاشور جب ہلال بن نافع نے حبیب بن مظاہر کو بتایا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا پریشان ہے کہ میرے بھائی حسین علیہ السلام کے صحابی کہیں بے وفائی نہ کر جائیں، تو آپ تمام اصحاب کو جمع کر کے در خیمہ پر لائے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں صمیم دل سے اظہار وفاداری کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا دوبارہ عہد کیا تاکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی یہ پریشانی ختم ہو سکے۔ صبح روز عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو منظم کیا۔ دائیں طرف موجود لشکر کے کمانڈر زہیر بن قین اور بائیں طرف حبیب بن مظاہر، جبکہ قلب لشکر کی سربراہی حضرت ابو الفضل العباس کے سپرد کی۔ اس اثنا میں دشمن کے سپاہی وارد میدان ہو کر مبارزہ طلب کرتے ہیں تو حبیب مقابلہ کے لیے آمادہ ہوئے، لیکن حضرت امام نے روک لیا۔ اسی طرح ظہر عاشور جب امام علیہ السلام نے لشکر عمر بن سعد سے نماز ادا کرنے کی خاطر جنگ بندی کے لیے کہا تو ایک ملعون نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، نعوذ باللہ۔ اس وقت حضرت حبیب سے برداشت نہ ہوا اور فوراً یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اے حمار گدھے، تیرے خیال باطن میں آل پیغمبر علیہ السلام کی نماز قبول نہیں اور تمہاری نماز قبول ہے۔ اس طرح دونوں کا مقابلہ ہوا۔ حبیب نے اس ملعون کو زمین پر گرا دیا، پھر باقاعدہ رجس پڑھتے ہوئے وارد میدان ہوئے۔ شدید جنگ کے دشمن کے کئی افراد کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک تیمی شخص نے تلوار کا وار کیا جس کی تاب نہ لا کر آپ شہید ہو گئے۔ اس نے آپ کے سر کو جدا کر لیا۔ اسی سر کو بعد میں گھوڑے کی گردن میں باندھ کر کوفہ میں پھیرایا گیا۔ گویا کوفہ کا نامور مجاہد اہل کوفہ سے یہ کہہ رہا تھا، دیکھو یہ سر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کٹ سکتا ہے لیکن دشمن کے سامنے جھک نہیں سکتا۔